قبر سے دعا کرنا شرک ہے؟ بعض حضرات قبر سے دعا کرتے ہیں، کیا یہ شرک ہے یا ہم اس کو حرام کہیں گے؟ ابراہیم مدنی۔ اچھا، اسی طرح کا ایک اور سوال کسی نے پوچھا ہے، کیا مزاروں پہ جانا، پریشانی کے وقت مزار پہ جانا، یہ حرام بھی ہے شرک بھی ہے؟ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہ قبر پرست لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے دیے ہیں، کہ اپنی قدرت سے اللہ نے ان بزرگ سے خوش ہو کر ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو یہ اب جب ان سے دعا مانگی جائے تو یہ ہماری بگڑی بنا دیتے ہیں، ہمارے کام کر دیتے ہیں۔ تو اس نیت سے کوئی قبر والے سے دعا مانگتا ہے تو یہ شرک ہے۔ مینوں کیڑے ویلے امام بخاری یاد آئے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے جزء رفع الیدین تے کتاب لکھی ہے، 43 حدیثاں لے کے آئے تے تھلے جا کے کی لکھ دینے اگے اینڈ تے لم یثبت، امام بخاری کہہ رہے نے لم یثبت ان احد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه لا يرفع یدیہ۔ میں بخاری کہنا وا 6 لاکھ حدیث دا حافظ کہنا وا، نبی دے کسے صحابی کولوں رفع الیدین دا ترک ثابت ہی نہیں، اور کسے صحابی نے رفع الیدین کرن تو بغیر نماز نہیں پڑھی تے بھابی نے بھی، بولو تے صحیح سند نہ، صحیح سند نہ کسے صحابی دا عمل صحیح سند نہ بخاؤ، صحیح سکا کسے صحابی دا عمل وکھا کہ انہیں رفع الیدین کرن تو بغیر نماز پڑھی، صحیح سند نہ وکھا، فی صحابی دا 1 لاکھ روپیہ لئی جا، نہیں تے میرے کو میں قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے ممبر تے چڑھ کے اگے بھی کیا، ہن بھی وضو کر کے مسجد چ وڑ کے کہہ رہے ہیں میرے نبی دے کسے صحابی تے آقا نے 1 رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ اس گل دی مزاروں پہ جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر یہ نیت ہے کہ اللہ نے اس بابے کو اختیار دیے ہوئے ہیں مجھے اولاد دینے کا، پھر تو کافر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ ایسے شخص کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں۔ اگر حج کیا ہے تو وہ حج باطل ہو جائے گا اور نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اور توبہ کے بغیر مر گیا تو مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ اتنی شدید وعیدیں ہیں، اس لیے اپنے ایمان کو بچائیں۔ دیکھو، داڑھی رکھنا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، اعفوا اللحى وقصوا الشوارب، داڑیاں بڑھاؤ، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تمام پیغمبروں نے داڑیاں رکھی ہیں، بڑھائی ہیں، صرف رکھنا خشخشی داڑھی جسے کہتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ تورات میں اللہ تعالیٰ کا حکم آج بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ داڑھی مت کٹانا۔ یہی وجہ ہے کہ آج یہودی بھی لمبی لمبی داڑیاں رکھتے ہیں۔ ہمارے نام نہاد مذہبی اسکالرز جو آج لبرل قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو یہودیوں سے عبرت حاصل کر لینی چاہیے کہ ہزاروں سال پرانا مذہب ہے، یہودی نے اب بھی اپنی داڑھی نہیں چھوڑی۔ ان کے مذہبی اسکالر کہتے ہیں بڑھانی پڑے گی آپ کو، اب تک تحریف نہیں کی۔ اور ہمارے آج کے اسکالرز کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا تو نبی نے حکم دے دیا، ایکچولی یہ کوئی اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں فرق کے لیے بہت ساری چیزیں رکھی ہیں، ان میں بہت بڑا فرق جو ایک ظاہری گیٹ اپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ داڑھی کا ہے۔ اور یہ ایسا گناہ ہے جو 24 گھنٹے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہے اگر آپ کاٹتے ہو۔ اگر آپ سے نہیں رکھی جا رہی، توبہ استغفار کر کے اللہ سے توفیق مانگو۔ مفتی صاحب، کیا نبی سے مدد مانگنا شرک ہے؟ کن عقائد کے ساتھ مانگنا شرک ہے؟ وضاحت فرما دیں۔ اب یہیں بیٹھے بیٹھے کوئی نبی سے مدد مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ مجھے اولاد دے دیں، تو یہ اسباب کے تحت ہے یا اسباب سے ہٹ کے ہے؟ اسباب سے ہٹ کے، یہ مدد شرک ہے۔ خوب سمجھ لو، شرک میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس سے مدد مانگی جا رہی ہے، کہ پیغمبر سے مانگی جا رہی ہے یہ بتوں سے، یہ دیکھا جاتا ہے اللہ کے علاوہ مانگی جا رہی ہے تو جس سے بھی مانگو گے کافر ہو جاؤ گے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مدد صرف اللہ سے مانگی جائے گی، جو اسباب سے ہٹ کے مدد کی بات ہے وہ صرف اللہ سے، اللہ کے علاوہ کسی سے بھی نہیں مانگی جائے گی۔ تو کافر ہے، مرتد ہو جائے گا وہ آدمی اگر اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگتا ہے۔ نبی کی قبر پہ جا کے بھی یہ دعا کرنا کہ میری یہ بگڑی بنا دیں، میرے حالات درست کر دیں، اس سے بھی کافر ہو جاتا ہے انسان۔ سمجھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی قبر میں موجود ہیں، تو وہ کیسے آپ کی مدد کریں گے بھائی؟ تو میں بار بار کہتا ہوں اہل حدیث میں کچھ خوبیاں بھی ہیں بھائی۔ سب سے بڑی بات بدعتی نہیں ہوتے، اور ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو، سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ان کی خوبی ہے، تو
جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. ایک چیز مجھے سوچنے پہ مجبور کر رہی تھی کہ یہاں یہ مسلک تو پاکستان کے اندر اہل حدیثوں کا ہے. جو بیت اللہ میں دیکھ رہا ہوں, نماز کا طریقہ دیکھ رہا ہوں, رفع یدین کا طریقہ دیکھ رہا ہوں, آمین بالجہر کا طریقہ دیکھ رہا ہوں, اور تمام کے تمام چیزیں جو اللہ کے گھر کے اندر میں دیکھ رہا ہوں, پاکستان میں تو اہل حدیثوں کا ہے. اور بہت ہی غلط نظریہ ہم لوگ رکھتے تھے اہل حدیثوں کے بارے میں. کبھی سنا بھی نہیں تھا اہل حدیثوں کو. دیوبندیوں کو پھر سن لیتے تھے. کیوں کہتے تھے کوئی بات نہیں ہے, وہ بھی حنفی ہیں ہم بھی حنفی ہیں, سیم ہے, سیم سے شرک در شرک ہے, کوئی بات نہیں, سن لیتے تھے. اہل حدیثوں کو کبھی نہیں سنا تھا, کبھی گئے ہی نہیں تھے. لیکن یہ بات ہمارے سامنے اکثر رہتی تھی کہ یہ طریقے اہل حدیثوں کے ہیں. پھر جب ہم مدینہ پہنچے, مکہ سے مدینہ کے اندر دیکھا, ساری زندگی کی یہ حسرت رہی ہے اور پڑھتے رہے تھے, دکھا دے مدینہ, دکھا دے مدینہ, وہ کیسی بستی ہے جہاں ہر وقت تیری رحمت برستی ہے. جب مدینے پہنچے, مدینے کو دیکھا اور پھر کملی والے کے روزے پہ حاضری دی. حاضری جب دی تب بھی پتہ چلا کہ یہاں بھی تو وہی طریقہ ہو رہا ہے جو پاکستان کے اہل حدیثوں کا ہے. ہمیں کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. میں نعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا, مجھے وہاں پہ سیکورٹی والے نے روک دیا. کہتا ہے مولوی صاحب نہیں, پاکستان ایران. میں نے کہا پاکستان. کہتا ہے پاکستان بریلوی دیوبندی. میں نے کہا بریلوی. کہتا ہے ہاں پاکستان بریلوی دیوبندی کل مشرک. ناراض نہ ہونا میری بات سے اگر کوئی دوست بیٹھا ہو. وہ بات کر رہا ہوں اللہ کے گھر میں ممبر رسول اور بیٹھ کر جو مجھ پر بیتی ہے. اس نے کہا کہ پاکستان بریلوی دیوبندی کل مشرک. میں نے کہا مواعد. کہتا مواعد اہل حدیث پاکستان. اس نے ایک فکر دے دی مجھے نبی علیہ السلام کے روزے پر. میں سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس مسلک کو اسٹڈی تو کروں, دیکھوں تو صحیح یہ مسلک ہے کیا, یہ لوگ کہتے کیا ہیں. دور تو ہم ان سے بہت ہیں لیکن دیکھ تو لیں. پہلے تو ہمارے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ ان کی بات کو سننا ہی نہیں. کیوں؟ یہ کہتے تھے ہمارے قابل تو ہمیں یہی پڑھاتے آئے ہیں کہ باقی سب کو سن لینا, اہل حدیثوں کو نہ سننا. اور پھر جب میں حج سے واپس آئے, حج سے واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر تو میرا ایک دوست ہے پٹھان, اہل حدیث ہے, میرے پاس کبھی کبھی آتا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ وہ بہتر ہے. کہ اس کو میں نے صرف اتنی بات کی, میں نے کہا یار وہاں مکے مدینے میں تو سارا تیرا مسلک میں نے دیکھا ہے, تیرے مسلک کے لوگ ہیں. وہ کہتا ہے کہ آپ بڑے پیر ہیں, ہماری بات کو کب سنتے ہیں؟ اگر میرے ساتھ تم چلے جاؤ, ابھی مناظرہ ہو رہا ہے, کل مناظرہ ہونا ہے اسلام آباد کے اندر, تو وہاں پہ تمہیں پتہ چلے گا کہ تمہارا مسلک کیا ہے, ہمارا مسلک کیا ہے. کون آ رہا ہے؟ طالب الرحمان شاہ صاحب آ رہے ہیں. آپ سب لوگ جانتے ہوں گے, پروفیسر طالب الرحمان شاہ صاحب, مسلک کے حق, مسلک کے اہل حدیث کے بہت بڑا سرمایہ ہیں, وہ آ رہے ہیں. اور ساتھ امیر قریشی صاحب کا مناظرہ تھا. مناظرہ دو باتوں پہ تھا. مناظرہ ان دو باتوں پہ تھا. ہم نے یہ کہنا تھا, ہمارا یہ کہنا تھا کہ مسلک اہل حدیث گستاخ مذہب ہے, اور مسلک اہل حدیث کی یہ ثابت کرنا تھا کہ بریلوی عقیدہ کفری شرکیہ ہے. اور پھر رات 9 بجے مناظرہ شروع, صبح کے 5:30 بجے تک پوری رات مناظرہ, 7 سیڑھی ہیں. اس میں جو بات سامنے تھی, اس کے اندر جو پہلو سب سے پہلے سامنے آیا, علماء اہل حدیث نے یہ بات کی کہ جی آپ کی فلاں فلاں کتاب کے اندر یہ عبارات موجود ہیں جو کفریہ شرکیاں ہیں. اور میں
44 साल बरेलवी रहते हुए भी मैंने इन बातों पर गौर नहीं किया था। क्यों? इसलिए कि हम तो दीवानावार अकीदत में थे, नुक्स तलाश ही नहीं करते थे, सोच भी नहीं सकते थे। क्यों? हमारे ज़हन के अंदर ये बात ऐसी डाल दी गई थी कि सोचोगे तो गुस्ताख हो जाओगे। वो चंद इबारात मैं आपके सामने पढ़ता हूं जो कि उस मुनाजरे में थी। प्रोफेसर तालिबुर रहमान शाह साहब ने कहा कि लिखा है कि एक सूफिया बुजुर्ग गुजरे हैं बरेलवी के, सबके नहीं, मोहम्मद यारगढ़ी, और वो अपनी किताब के अंदर दीवाने मोहम्मदी के अंदर ये लिखते हैं, गर मोहम्मद ने मोहम्मद को खुदा मान लिया फिर तो समझो कि मुसलमान है, दगाबाज नहीं। मोहम्मद यारगढ़ी ने ये बात लिखी कि अगर मोहम्मद से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहम्मद यारगढ़ी ने खुदा मान लिया तो सब मुसलमान है, दगाबाज। मैंने ये शेर और फिर मैंने जब से इसके ऊपर किया और फिर आगे इसी किताब के अंदर सफा नंबर 135 पर लिखा कि खुदा की पाक सूरत को मोहम्मद मीर कहते हैं, खुदा की पाक सूरत को मोहम्मद मीर कहते हैं, मोहम्मद बेकदूरत को खुदाया पीर कहते हैं। आहद अल्लाह अहमद मोहम्मद रसूलुल्लाह, आहद अहमद में फर्क नहीं, मोहम्मदा उशाक यार रखते हैं ईमान नए नए। आहद अहमद है लेकिन मीम के पर्दे में आया पेन कर या का पर्दा मिठन की गलियों में। जब इन अशार को सामने लाया गया, ऐसे और भी हैं, नकले कुफर नबाशद बेशुमार हैं, पंजाबी के भी हैं। इस पर फिर हमने गौर किया कि जो कलाम ऐसे सूफिया का हम पढ़ते पढ़ाते आए हैं और इसको हमने इश्क बना रखा है, ये तो शरीयतन कुफर है। और फिर एक और बात उसी किताब के अंदर लिखी है कि मोइनुद्दीन चिश्ती, सब लोग जानते हैं, उनके पास एक मुरीद आया और मुरीद ने आकर के कहा कि मुझे बेत कर लो, मुझे अपना मुरीद बना लो। मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा कि मैं तुझे अपना मुरीद बनाता हूं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। जिसके अंदर साफ साफ उसने अपना कलमा पढ़ाते हुए जब ये बात की, हम तो अकीदत से उसे मानते चले आए, हमें तो पता भी नहीं था। जब ऐसी बातें आई मेरे सामने, मेरा दिल कांप उठा, मेरे दिल के अंदर एक तड़प उठी, मेरे दिमाग ने करवट लिया और मैंने फिर फैसला किया कि नहीं अफजल कादरी, जो तूने मक्के के अंदर और मदीने पाक के अंदर नबी के रोजा पे जो अकीदा देखा है वो अकीदा अहले हदीस का है और यही सच्चा अकीदा है। इसको फौरन कबूल कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी रूह परवाज कर जाए। ये मेरे असबाब थे अहले हदीस होने के। और फिर वहां से हम चले मस्जिद सुफा में आए। मस्जिद सुफा में आकर के मैंने अकीदा हक को कबूल कर लिया, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की कि अभी मेरे इस अकीदा हक को शो नहीं करना, मैंने अपने जामिया में जाना है। मेरे पास 300 के करीब बच्चियां पढ़ती हैं। मैंने उनकी जिंदगी का, उनकी आखिरत का फैसला करना है। मैं अपने जामिया में आया, मैंने बच्चियों वो सीढ़ियां लेकर के मैंने वहां जामिया के अंदर लगाई और बच्चियों को एक दफा दिखाई तो उन्होंने कहा जी बात तो सच्ची है, पूरी सीढ़ियों के अंदर हमने ये चीज को अखज़ किया है कि अकीदा हक है तो अकीदा अहले हदीस है, लेकिन हम छोड़ नहीं सकते। किसी ने कहा कि हमारे माँ बाप का मसला है, किसी ने कहा हमारे घर का मसला है। बहरहाल दोबारा फिर देखी, 3 बार 4 बार
5 दिन तक हम इसके ऊपर सर्च करते रहे, 5 दिन तक। अल्लाह की रहमत से 5 दिन के बाद मैंने वहां पे बैठकर कहा कि आज फैसला करना है। कहते हैं कि कादरी साहब आपका क्या ख्याल है? बच्चियों ने क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि मैं अकीदा हक को कबूल कर चुका हूं, जिस पर 265 बच्चियों ने अकीदा अहले हदीस को कबूल किया। कुछ बच्चियां जिन्होंने फैसले को ताखीर में रख दिया, अपने घर में मुशावरत के लिए, वो अहले हदीस नहीं हुई, फिर वापस नहीं आई, चूंकि वो बड़े बड़े गंभीर किस्म के ऐसे गिरानों की बच्चियां थीं। कोई पीर हैं, कोई क्या है, कोई तावीज फरोश है, कोई गद्दी नशीन है, पता नहीं कोई क्या क्या है, तो उन्होंने उनको रोक लिया। लेकिन अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अक्सर जगहों पे कहते हैं कि जी वो 265 बच्चियों के वालिदैन का क्या हुआ। मैंने कहा कि उनके गिराने भी अहले हदीस हुए हैं। और अब वो बात भी नहीं रही अल्लाह की रहमत से कि कई जगहों पे जहां जहां मैंने गुफ्तगू की, अल्लाह की रहमत से वहां पे ये असर हुआ कि कुछ लोगों ने वहां भी अकीदा अहले हदीस को कबूल किया।